اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا وغوثنا وغیاثنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں آج یوم عاشوراء سے متعلق بیان جاری ہے۔ یوم عاشوراء یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اور یوم عاشوراء کو جو ہے کئی فضیلتیں حاصل ہے، اور اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور رسولوں کو جو ہے اس یوم عاشوراء کے دن اللہ کی طرف سے کئی انعامات ملے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ یوم عاشوراء جو ہے اس کو کئی طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ اس یوم عاشوراء کو یوم التعصیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی وسعت والا دن۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محرم الحرام کی 10 تاریخ پر جو ہے کئی احادیث وارد ہیں۔ احادیث شریف کی کتابیں مسلم شریف، بخاری شریف اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں جو ہے اس کی فضیلت پر جو ہے کئی احادیث موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو روزہ رکھو، یا محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو۔ تو 10 کا دن جو ہے 9 کے ساتھ جوڑو یا 11 کے ساتھ جوڑو، مگر 2 روزے جو ہے اس میں رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور سرکار نے حکم فرمایا۔ قدیم دور سے جو ہے امتیں اس محرم الحرام کے اندر 10 روزے رکھتے آئی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام کی شریعت میں محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک روزے فرض کر دیے گئے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کو فضیلت حاصل ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ حاضرین، اس اعتبار سے بھی جو ہے محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج ہمارے نزدیک جو ہے عام طور پر محرم کی 10 تاریخ کا ذکر جو ہے اس کو سیدنا امام حسین کے ذکر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اسی 10 تاریخ کو محرم کی امام حسین علیہ السلام جو ہے شہید ہوئے، اور امت مسلمہ کا یعنی یہ دوسرا جو ہے درجہ رہا کہ اب جو ہے انبیاء سابقین کی نعمتوں پر ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ شہادت حسین پر ہی ذکر ہوتا ہے، اور امام حسین کی شہادت کے واقعات، کربلا کے واقعات یہ بیان کر کے جو ہے لوگوں کو امام حسین کا مقصد اور امام حسین نے جو شریعت کا تحفظ کیا، جو بچایا، اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے عام طور سے لوگ کھچڑا بناتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، یا محرم کے مہینہ بھر جو ہے
ہر جگہ الگ الگ دنوں پر جو ہے کھچڑوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس پر سیدنا امام حسین کی فاتحہ ہوتی ہے۔ کھچڑی اور شربت اور دیگر جو ہے اور اشیاء خوردنی جو ہے ایصال ثواب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو ہے آپ کو اس کھچڑی کی حقیقت کو کھلے طور پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے بھوکے اور پیاسے۔ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، بھوکے اور پیاسے تھے۔ کربلا کوفہ سے جو ہے ملک شام دمشق لے جایا گیا، بھوکے اور پیاسے تھے۔ قیدی بنا کر کے لے جائے گئے، شہداء کے سروں کو جو ہے نیزے پر لگا کے لے جایا گیا۔ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کھچڑا نہ کربلا میں بنا، نہ کوفہ میں بنا، نہ دمشق میں بنا۔ تو یہ کھچڑے کی جو نسبت ہے یہ امام حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے سرکش ہو گئی، باغی ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے پیغام کو پہنچایا، پیغام کو پہنچانے کے بعد میں جو ہے آپ نے کہا کہ یغوث اور یعوث اور نصر کی پرستش چھوڑ دو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو کچھ لوگ ایمان لائے، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ 90 لوگ تھے۔ باقی لوگ جو ہے انکار کر گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ہے اور آپ کی بیوی بھی جو ہے آپ سے انکار کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکار کر کہا کہ آ کے بیٹھ جا کشتی میں، ورنہ تو جو ہے ظالموں میں سے ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک طوفان آنے والا ہے اور پوری دنیا کو غرق کر دے گا، جو میرے اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، لہٰذا جو ہے آ کے بیٹھ جاؤ کشتی میں۔ حاضرین، لیکن جو لوگ بیٹھ گئے وہ نجات پائے۔ مجھے جو ہے اس کے پورے واقعے کی طولانی میں لے جانا نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے۔ جس دن پانی کم ہو گیا، طوفان چلے گیا، تو آپ کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جو ہے جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اس جودی پہاڑ کے چوٹی پر اتر کر کے جو ہے اپنے ساتھ جتنے جو ہے لوگ تھے سب کو اتارا، ان کے ساتھ جتنے کھانے کی چیزیں تھیں، گیہوں، جوار، چاول، مٹر، چنا، مونگ، مسور، یہ جتنے چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے جو ہے ایک برتن کے اندر جو ہے اس کو ڈال کر کے پکا دیا، اور پکا کر کے اپنی امت کو جو ہے کھلایا۔ تو یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ہے ان تمام اناجوں کو ایک جگہ جمع کر کے پکا کے کھلایا، اسی کا نام کھچڑا ہے۔ آج کھچڑی کے اندر یہ تمام جو ہے جنس ڈالے جاتے ہیں، یہ تمام دانے اور اناج ڈال کر کے جو ہے پکایا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جو ہے پکا کے کھلایا تھا، اور اس کی رسم جو ہے یہ 10 تاریخ کو اس لیے ہے کہ آپ کی کشتی جو ہے محرم کی 10 تاریخ کے دن جو ہے وہاں پر کوہ جودی پر جا کر رکی تھی، اور امام اور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن جو ہے کھچڑا بنا کر اپنی امت کو کھلایا۔ اس کے بعد اس کی رسم جو ہے اولاد نوح میں چلی،
کہ ہمارے باپ نوح علیہ السلام نے محرم کی 10 تاریخ کو کھچڑا بنا کر کے جو ہے تمام اناجوں کو جمع کر کے جو ہے ایک کھانا بنا کے کھلایا، لہٰذا وہ رسم جو ہے وہ ان کے اولاد میں چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان تمام انبیاء میں جو ہے یہ رسم چلتی رہی کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے کھچڑا بناتے رہے اور اپنی امتوں کو کھلاتے رہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی جو ہے ایام جاہلیت کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے ان تمام اناجوں کو جو ہے پکایا جاتا اور لوگوں کی ضیافت کرائی جاتی تھی۔ مکے کے اندر جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے بڑے شان اور شوکت کے ساتھ منایا جاتا تھا، دور دراز سے لوگ جو ہے کعبے کے طواف کے لیے بھی آتے تھے اور محرم کی 10 تاریخ یہیں آ کر کے کعبے کے ارد گرد مناتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور کھچڑے بنتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جو ہے گیہوں اور اس کے علاوہ کھجور کا راب یعنی کھجور کا شیرہ جسے کہتے ہیں، اور جو کا آٹا، یا اس کے علاوہ جو ہے اور دوسرے قسم کے اناجوں کا آٹا ملا کر کے جو ہے ایک روٹی بنائی جاتی تھی، اور وہ بھی جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے لوگ اپنے مہمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے تقسیم کرتے تھے اور کھلاتے تھے۔ تو یہ اصل میں جو ہے محرم کی جو ہے 10 تاریخ کے دن یہ اگلی امتوں کا یہ عمل تھا، اور محرم کی 10 تاریخ کو متبرک اس لیے کہا گیا کہ اسی دن جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے طوفان سے باہر آئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے باہر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کی آگ سے باہر آئے۔ تو یہ جو ہے انبیاء سابقین میں اس کو بڑا مقام حاصل تھا اور اس کو ایک یوم العید کہا جاتا تھا، اور اسی اعتبار سے جو ہے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ تو عزیز اور دوستو، آج یوم التعسیٰ ہے، یہ وسعت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، تو اپنے اولادوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، احبابوں کو اچھے سے اچھا کھانا بناؤ، کھچڑا بناؤ، جو کچھ بنانا ہے وہ جو وہاں پر عرب کے اندر جو کے اور گیہوں کے آٹے کے اندر جو شیرہ ڈال کر کے کھجور کا جو بنایا جاتا تھا، اس روٹی کو ہمارے پاس روٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے شرک نہیں ہے یا فعل قبیح نہیں ہے، بلکہ سنت ہے انبیاؤں کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے جو ہے اس دن جو ہے کھانے بناؤ اور لوگوں کو تقسیم کرو، کھلاؤ، اور امام حسین کی روح کو، اور اسی طرح سے ان کے تمام جو ہے شہداء کے روحوں کو اس کا ثواب بخشو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔